اس بیماری کو بولتے ہیں ڈائریا۔ آج ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے، ایک کان سے ہم سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ جلسے ہوتے ہیں، تقریریں ہوتی ہیں۔ مجھے یاد ہے میری پہلی تقریر تقریباً 17 سال کی عمر میں ہوئی تھی، اور دوسری تقریر میں نے بامبے میں کی تھی جب میرے 18 سال کے ہونے میں 2 یا 3 مہینہ باقی رہ گیا تھا۔ جس کی زندگی یہاں سے گزری ہو کہ پہلی تقریر 17 سال کی عمر میں کی ہو اور دوسری تقریر 17 سال 10 مہینے کی عمر میں بال ٹھاکرے کے خلاف کی ہو بامبے میں، اور وہیں سے وہ گرفتار ہو گیا ہو، پکڑا گیا ہو اور تھانے لے جایا گیا ہو۔ اس 17 سال 2 مہینے کم 18 سال کی عمر سے میں نے تقریر کی تو 18 مان لو، اور 28 سالیں تقریباً تقریریں کرتے ہوئے اب تک ہو گئی ہیں۔ 28 سال، تقریباً 45-46 سال کی عمر میں اس وقت میں قدم رکھ چکا ہوں۔ یہ 28 سال کا زمانہ تقریروں کا، میرے بھائیوں، اس دور میں ہم نے جلسے کیے، بہت کیے، کئی کیے، یہاں تک کہ ان جلسوں کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ نہ موبائل تھا، نہ کوئی آج کل کی طرح یوٹیوب کا زمانہ تھا۔ تقریر جب شروع کی تو لینڈ لائن موبائل بھی نہیں تھا۔ 8-10 سال کے بعد تو لینڈ لائن کا زمانہ آیا تو وہ ڈبے والا موبائل چلا۔ اس پہلے خط اور کتابت ہوا کرتی تھی، کہیں کوئی جلسہ لیتا تھا تو لیٹر میرے گھر آتا تھا، اس پر ہم لکھ کر جواب دیتے تھے تو 1 ہفتے میں اس کے پاس پہنچتا تھا۔ غور کرو، اس زمانے سے چلے آ رہے ہیں، لیکن 28 سال کی تقریر کے بعد بھی اس دور میں قوموں میں سدھار کتنا آیا، معاشرے میں اصلاح کتنی ہوئی، اگر دیکھا جائے اور کوئی مجھ سے پوچھے کہ جرجی صاحب کتنا انقلاب آیا تو میں کہوں گا کہ 0%۔ پہلے بھی انجوائے کے لیے سنا جاتا تھا، آج بھی انجوائے کے لیے سنا جاتا ہے۔ پہلے بھی لطف حاصل کیا جاتا تھا، آج بھی لطف اندوزی ہوتی ہے۔ بس نہ پہلے عمل تھا نہ آج عمل ہے۔ عمل کے میدان میں ہم بالکل کورے، چیخ چیخ کر ہم ہی نہیں بڑے بڑے علماء سنا کر تھک چکے ہیں، لیکن ہم ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے اڑا دیتے ہیں۔ میں کئی جگہ ایک مثال دیتا ہوں، یہ مثال آپ بھی سن لیجئے۔ میڈیکل سائنس میں ایک بیماری کا نام ہے جس کو ڈائریا بولا جاتا ہے، سنا ہے نا؟ ڈائریا میں کیا ہوتا ہے؟ آدمی کا لیور فنکشن خراب ہو جاتا ہے، ڈائجسٹو سسٹم خراب ہو جاتا ہے، جو کچھ کھاتا ہے لیور کام نہیں کرتا، اس کا ہاضمہ خراب ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی وہ کھاتا ہے اس کی باڈی پر نہیں لگتا، اس کا بلڈ نہیں بنتا، خون نہیں بنتا، جو اس نے منہ سے کھایا وہی چیز پیٹ میں جانے کے بعد لوز موشن کی شکل میں باہر آ جاتی ہے، لیٹرین کے راستے سے باہر۔ جو کچھ کھایا وہ بدن پہ لگتا ہی نہیں ہے، نہ اس کا بلڈ بنتا ہے، نہ طاقت بن رہی ہے، نہ منرلز نہ وٹامنز، کچھ نہیں، جو کھایا منہ سے کھایا اور لیٹرین کے راستے سے باہر۔ اس بیماری کو بولتے ہیں ڈائریا۔ آج ہمیں کانوں کا ڈائریا ہو گیا ہے، ایک کان سے ہم سنتے ہیں اور دوسرے کان سے ہم نکال دیتے ہیں۔ یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دیا۔ جس طرح کھانا ہماری باڈی میں نہیں لگتا، ایسے ہی قرآن و حدیث جو ہم سنتے ہیں وہ ہمیں ہمارے دل پہ اثر نہیں کرتا، کوئی فرق نہیں پڑتا ہمارے اور آپ کے اوپر۔ چیختے رہیے، چلاتے رہیے، کان سن ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی ہارن دے رہا ہے 4 ویلر چلاتے ہوئے،
اور سامنے ایک آدمی اس کی گاڑی کے آگے چل رہا ہے، وہ بار بار ہارن دے رہا ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے، وہ پھر ہارن دے رہا ہے، وہ آگے آگے چل رہا ہے، ہٹ ہی نہیں رہا ہے۔ ڈرائیور کو غصہ آیا، اس نے گاڑی روکی، نکلا اور اس نے آگے چلنے والے آدمی کو پکڑ کے کہا کمینے کتنی دیر سے میں ہارن دے رہا ہوں، اتنی زور زور سے ہارن بجا رہا ہوں اور تمہیں سنائی نہیں دیتا۔ لگایا کان پہ اس نے 2 تھپڑ، کمینے تمہیں سنائی نہیں دیتا؟ اس نے جواب دیا بھائی مجھے کیوں مار رہے ہو؟ کہا کہ ہارن دے رہا ہوں، تم ہٹتے کیوں نہیں ہو؟ اس نے کہا بھائی مجھے کیا معلوم، تم اتنی زور زور سے ہارن بجا رہے تھے کہ میرے کان سن پڑ گئے، مجھے سنائی نہیں دے رہا تھا۔ آج یہ حالت ہو گئی کہ جرجی صاحب تم سے بھی بڑے بڑے بزرگ علماء یہاں آئے، بول بول کے تھک گئے، ہمارے کان بھی سن سن کے پک چکے ہیں، اب ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا کیا بولا جا رہا، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہارن دے دے کر سامنے والا آدمی بہرا ہو گیا ہے، ایسے ہمارے کان بھی بہرے ہو چکے ہیں۔ چیختے رہو، چلاتے رہو، بولتے رہو، کچھ بھی کرتے رہو، لیکن ہمارے کان سنتے ہیں، تم عمل نہیں کر رہے۔ ایک کان سے سنا، دوسرے کان سے نکال دیا اور کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جیسے ہارن بجانے کے بعد بھی آگے چلنے والے آدمی کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے، ایسے ہمارے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت جانو، ورنہ 28 سال کی تقریروں کی زندگی معمولی نہیں ہوتی ہے میرے بھائیوں۔ میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اور لوگ تو بیچارے جو 70 سال کے ہوں گے، 80 سال کے، ان کی کتنی زندگی ہو گئی ہوگی تقریریں کرتے ہوئے، بولتے ہوئے، اور ہم وہی کے وہی۔ اچھا بتائیے اس 28 سال کی زندگی میں جب سے ہم آ رہے ہیں اور تقریریں کر رہے ہیں، بتائیے کتنا جہیز ختم ہوا ہے معاشرے سے؟ کتنے نوجوان ہیں جنہوں نے بغیر جہیز کے شادی کی ہے؟ اگر ہاتھ اٹھوائیں گے تو ایک بھی ہاتھ نہیں اٹھے گا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو جہیز نہیں مانگتے اور کہتے ہیں کہ مجھے کچھ چاہیے ہی نہیں، اور مل جائے تو واپس کر دیتے ہیں اپنے سسر کو اور ساس کو، اگر ہاتھ اٹھوائیں تو ایک بھی آدمی نہیں ملے گا۔ کتنا اثر پڑا ہے؟ پوچھا جائے کہ اس 28 سال کی تقریروں کی زندگی میں میری اپنی، اور دوسروں کو ہم نہیں کہہ رہے، میں دوسروں سے اپنی، بتائیے کتنا % شراب کا پینا ہمارے نوجوانوں سے دور ہوا ہے؟ کتنا جوا ہم نے بند کیا ہے؟ کتنی لاٹریوں کے ٹکٹ ہم نے خریدنا بند کیے ہیں؟ اور ہماری ماں اور بہنیں اور عورتوں میں کتنے پردے کا شوق پیدا ہوا ہے، کتنا پردہ آیا ہے ان کے اندر، اور کتنی نوجوان لڑکیاں ہیں جو آج اسکولوں میں اور کالجز میں پڑھتی ہیں اور لڑکوں کے ساتھ بیٹھ کر پڑھتی ہیں اور کینٹین میں چائے پیتی ہیں۔ کتنا سدھار ان میں آیا میرے بھائیوں۔ اگر اس کا اندازہ لگانا چاہے اور پوچھنا چاہے تو اس کا رزلٹ بالکل 0 کے برابر ملے گا۔